بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 218 اور کتاب الدعوہ کا یہ آخری سبق ہے، اور اس میں چونکہ مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان جو اختلاف ہے اس سے متعلق بات چل رہی تھی، جس میں ہم نے سبق نمبر 217 میں بات کی بے شرح کے مسائل اور میاں بیوی کے درمیان مہر کا اختلاف۔ تو اسی طرح کے ملتے جلتے مسائل آج کے اس سبق میں بھی ہوں گے، جس میں ہم اجارہ کے اندر جو موجر اور مستاجر یا اجیر اور مستاجر کے درمیان جو اختلاف ہے وہ ذکر کریں گے۔ اس طریقے سے گھریلو سامان سے متعلق میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے، اور اسی طریقے سے خریدی گئی باندی ہے اس کے بچے میں جو ہے وہ اختلاف ہو گیا، بچے کا نسب یعنی بائے اور مشتری میں اختلاف ہو گیا، بائے کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے، مشتری کہتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، تو اس میں اختلاف ہو جائے گا، تو اس کو ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے، اور اسی کے ساتھ ہی یہ دعویٰ کے جو مسائل ہیں یہ مکمل ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے ظاہر ہے کہ دعویٰ کے اندر ہم نے بینہ کی ہر جگہ پہ بات کی ہے، جس کو گواہ کہتے ہیں تو اس کو شہادت کہتے ہیں، تو اس شہادت کا پھر انشاءاللہ ذکر شروع ہو جائے گا سبق نمبر 219 سے۔ تو شروع کرتے ہیں سبق کو۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ فِي الْإِجَارَةِ، اجارے کے اندر اختلاف ہو گیا، تو اجارے میں اختلاف کی صورت وہ اسی طریقے سے بنے گی کہ مستاجر یعنی اجرت پر لینے والا، چاہے وہ اجرت پر لینے والا وہ کسی مزدور کو اجرت پر لے کر آ رہا ہے یا کسی چیز کو اجرت پر لے کر آ رہا ہے، تو اگر یہاں پہ ہم یہ مثال دیں کہ کسی مزدور کو وہ اجرت پر لینے والا ہے تو وہ مستاجر ہے، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، تو اختلاف کبھی وہ ہوگا اجرت میں ہوگا کہ مزدور کہے گا کہ میں 1000 روپیہ دیہڑی پہ آپ کے ساتھ آیا ہوں، اور مستاجر کہتے کہ نہیں آپ کو میں 800 روپیہ دیہڑی دوں گا۔ یا اسی طریقے سے اختلاف ہو جائے، وقت میں اختلاف ہو جائے تو یہ بھی ایک اختلاف ہے، یا منفعت کام میں اختلاف ہو جائے، ایک نے کہا کہ بھئی مجھے تو آپ نے اس کام کے لیے بلایا تھا، مستاجر اجیر کہتا ہے، اور مستاجر کہتے ہیں نہیں میں نے آپ سے یہ کام لینا ہے، تو یہ دیکھیں یہ بھی گویا کہ صلب عقد میں، چونکہ اجارہ بھی تو یہ بھی بے ہی کی طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو منفعت ہوتی ہے وہ منزلہ مبیع کی ہے، اور اجرت جو تھی وہ منزلہ ثمن کی ہوتی ہے، تو یہ بھی صلب عقد کے اندر اختلاف ہوگا۔ ہاں البتہ اجل کا جو اختلاف ہے اس میں بھی وہ صلب عقد کا اختلاف نہیں، وہ خارجی اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ اصول یاد رکھیں کہ جو منفعت ہے وہ منزلہ مبیع کے تو ہے، لیکن یہاں پہ وہ منفعت نظر تو نہیں آ رہی نا، اس لیے وہ تو ایک خارجی، اور وہ تو ایک یعنی وہ ایک عرض ہے، وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے وہ جب تک وصول نہیں کی تو اس وقت تک اس کا کوئی وجود نہیں ہے، جب وصول کر لی تو گویا کہ وہ وصول کرتے ہی وہ ختم ہو گیا، اب اس کو واپس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے اگر اختلاف ہو گیا قبل استیفاء المعقود علیہ، یعنی معقود علیہ جو منفعت ہے، یعنی اجیر کا جو مزدوری کرنا، کام کرنا، یہ منفعت، اس کے وصول کرنے سے پہلے صبح کے وقت یہ آ کر بس اختلاف ہو گیا، اور اختلاف اجرت کے اندر ہو گیا یا کام کے اندر ہو گیا، تو تحالفہ، تو یہاں پہ دونوں تخالف کریں گے، کیونکہ ابھی فسخ تو کیا جا سکتا ہے نا، کہ ثمن کے اندر اختلاف ہے تو ثمن کو واپس کیا جا سکتا ہے، اور ابھی تک تو منفعت وصول ہی نہیں ہوئی، تو اس سے پہلے اس منفعت کو یعنی واپس تو لینے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، چونکہ اگر وصول ہو چکی ہوتی تو پھر کیسے واپس کر دے، چونکہ تو منفعت تھا، وہ کام تھا جو اجیر نے کر لیے، اب وہ واپس کیسے ہوگا، لیکن ابھی تک چونکہ کام کیا نہیں ہے تو اس لیے اب یہاں پہ ممکن ہے کہ ہم تحالف کریں و ترادہ، اور دونوں جو ہے وہ آپس میں بے کو فسخ کر کے لوٹا دیں، یعنی اجیر جو ہے وہ ثمن لوٹا دے، اجرت لوٹا دے، اور مستاجر جو ہے وہ اجیر کو واپس بھیج دے کہ بھئی آپ سے میں نے کام نہیں لینا۔ وَإِنِ اخْتَلَفَ بَعْدَ الْاِسْتِفَاء، اگر اختلاف دونوں کا اختلاف استیفاء کے بعد ہو گیا، یعنی رات کے وقت ہوئے، دن کو اجیر نے منفعت ساری کی ساری دے دی ہے اور کام کر دیا ہے، اب اس کو اگر تحالف کریں تو تحالف کے بعد اس کو واپس تو نہیں کر سکتے، جبکہ تحالف کے بعد فسخ کرنا پڑتا ہے، اور فسخ کرنے کے ساتھ پھر جو چیز ہوتی ہے وہ مبیع واپس کرنی پڑتی ہے، جبکہ یہاں پہ جو مبیع ہے وہ منفعت ہے، واپس تو ہو نہیں سکتی، اب چونکہ وصول ہو چکی ہے، اب کیا کریں؟
یعنی اجیر نے جو کام کیا وہ کام دوبارہ اپنی جگہ پر تو آ نہیں سکتا، پہلی کی طرح کی حالت کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہاں پہ پھر تحالف نہیں کریں گے، لم یتحالفا، یہاں پہ تحالف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر فسخ کرنا ممکن نہیں ہے، چونکہ اجیر نے ہر حال میں چونکہ وہ منفعت اپنی دے دی ہے۔ تو قول کس کا پھر معتبر ہوگا جب تحالف نہیں کریں گے؟ دیکھیں وکان القول قول المستاجر، مستاجر کا قول معتبر ہوگا، مستاجر کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا، کیونکہ اجیر اگر ثمن کے اندر اختلاف ہو، یعنی اجرت کے اندر اختلاف ہو، تو مستاجر جو ہے وہ منکر ہے، وہ 800 روپے کی بات کر رہا ہے، اور اجیر جو ہے وہ زیادتی کو ثابت کرتا ہے، اجیر کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، لہٰذا مستاجر کا قول معتبر ہوگا۔ وَإِنِ اخْتَلَفَ بعد استیفائی بعض المعقود علیہ، اگر اختلاف ان کا بعض معقود علیہ کے وصول کرنے کے بعد ہو گیا، یعنی آدھا دن اجیر نے کام کیا ہے، آدھا معقود علیہ وصول ہو چکا ہے اور ابھی آدھا باقی ہے، تو تحالفہ، پھر بھی تحالف کریں گے، چونکہ باقی جو آدھا ہے وہ تو ابھی تک ہے نا، تو اس میں تحالف ہو سکتا ہے، جو پیچھے وصول ہو گیا اس میں تحالف تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو واپس کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور فسخ العقد فیما بقیہ، بقیہ جو منفعات ہے اس میں قاضی جو ہے وہ عقد کو فسخ کر دے گا، یا عقد فسخ ہو جائے گا۔ وَكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَاضِي قَوْلَ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ يَمِينِهِ، اچھا ماضی جو ابھی تک جو منفعت وصول ہو چکی ہے اس کی جو اجرت لے گا، تو اس اجرت میں قول مستاجر کا معتبر ہوگا قسم کے ساتھ، چونکہ وہ انکار کر رہا ہے زیادتی کا، تو لہٰذا منکر کا قول معتبر ہوگا۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمَوْلَى وَالْمُكَاتَبُ فِي مَالِ الْكِتَابَةِ، مولا اور مکاتب کے درمیان کتابت، مال کتابت میں اختلاف ہو گیا، تو مولا کہتا ہے کہ بھئی بدلے کتابت 1,00,000 روپے ہے، اور غلام کہتا ہے نہیں 50,000 روپے ہے، تو لم یتحالف عند ابی حنیفہ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پہ تحالف نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پہ تحالف اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ جو مولا ہے تو مکاتب تو سارا اسی کا اپنا غلام ہے، تو یہاں پہ اس شعبے کی وجہ سے کہ سب کچھ چونکہ مولا کا اپنا ہے، اور غلام بھی جو مکاتب ہے اس کے اوپر بھی کوئی یہ دین دینا کتنا لازمی ہے نہیں ہے کہ ہم اس کو صلب عقد کا اختلاف کر کے مضبوط اختلاف کریں اور پھر تخالف کریں اور پھر فسخ کریں، نہیں، بلکہ یہ اتنا دینا لازم بھی نہیں ہے، مکاتب چاہے تو وہ دوبارہ غلام بھی رہ سکتا ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ اسی طریقے کا اختلاف ہے کہ بھئی باقاعدہ جو ان کا عقد ہوا ہے، اور اس عقد میں پھر یعنی اس عقد کو فسخ بھی کیا جا سکتا ہے بعد میں، اور دوبارہ ان کو غلام بھی رہنے دیا جا سکتا ہے، تو چونکہ یہ بے ہی کی طرح کا ایک معاملہ ہے کہ غلام اپنی جان کو چھڑا رہا ہے، بدلے میں یہ اس نے مال دینا ہے، تو لہٰذا اس صورت میں تحالف کریں گے، اور اس کے بعد غلام کو واپس غلام رہنے دیا جائے گا، بدلے کتابت ختم ہو جائے گا، وہ تفسخ الکتابت۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ، گھر کے سامان کے اندر میاں بیوی کا اختلاف ہو گیا، اور کچھ چیزوں کا شوہر کہتے ہیں کہ یہ میری ہیں، اور کچھ چیزوں کے بارے میں عورت کہتی ہے کہ نہیں یہ آپ کی نہیں یہ میری ہیں، تو اختلاف ہو گیا، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ اس میں قرائن کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا، ویسے تو پتہ نہیں چلتا، اور اصل بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پہ چونکہ گھر چونکہ شوہر کا ہے، ملکیت اس کی ہے، تو اس قرینے کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ فما یصلح للرجال، جو گھر کی چیزیں مردوں کی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ مثلا کتابیں ہیں، یا کتابیں تو چلو عورتیں بھی پڑھتی ہیں، لیکن یہ کہ مثال کے طور پر مردوں والی جو گھڑی ہے یا مردوں کے کپڑے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں چونکہ پگڑی ہے، ٹوپی ہے، تو اب یہ چیزیں تو چونکہ مردوں کی ہوتی ہیں، تو اس پہ اگر عورت کہتی ہے کہ یہ میری ہیں، تو یہ عورت کو نہیں ملیں گے، فہو للرجل، یہ مرد کو ہی ملیں گی۔ وما یصلح للنساء، جو عورتوں کی کام کی چیزیں جیسے کہ میک اپ کا سامان ہے، یا یہ ہے کہ عورتوں کے کپڑے ہیں یا دوپٹہ ہے، تو یہ جو عورتوں کا سامان ہوتا ہے فهو للمرأة، وہ عورت کا ہوگا، یہ قرینہ ہے کہ عورت کی ہوتا ہے۔ وما یصلح لهما، اور جو گھریلو سامان دونوں کے لیے ہوتا ہے، جیسے کتابیں ہیں، موبائل ہے، اور بیڈ ہے، اس صوفے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ مرد عورت سب استعمال کر سکتے ہیں، کامن ہے، تو فهو للرجل، یہ مرد کا ہی ہوگا، کیونکہ گھر مرد کا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارا بھی اسی کا ہوگا۔ فَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا، اگر ایک مر گیا تو اس کے بعد ورثاء میں اختلاف ہو گیا، واختلف ورثته مع الآخر، وہ جو میت ہے اس کے ورثاء نے دوسرے کے ساتھ اختلاف کر دیا، میاں بیوی میں سے ایک کے ساتھ جو زندہ ہے، کہ یہ چیزیں ہمارے میت کی تھی، اور وہ دوسرا کہتے نہیں میری ہیں، تو اس میں بھی یہی حال ہوگا کہ فما یصلح للرجال والنساء، اس میں
جو مردوں کا ہے وہ تو مردوں کا ہوگا، جو عورتوں کا عورتوں کا ہوگا، لیکن وہ والا جو مردوں اور عورتوں دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے جو سامان استعمال کی، تو وہ کس کا ہوگا؟ تو کہتے ہیں فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا، پھر اس صورت میں وہ والا جو سامان ہوگا وہ ان میں سے یعنی میاں بیوی میں سے جو زندہ ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یدفع الی المرأۃ، عورت کو دیا جائے گا وہ سامان ما یجہز بہ مثلہا، جو اس طرح کی عورت کو جو جہیز یا فرنیچر میں جو مال ملتا ہے وہ جتنا ہوگا وہ اس عورت کو دے دیا جائے گا، والباقی لزوجی، اور باقی شوہر کا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس سے ممکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو فرنیچر ہے جہیز کا سامان وہ یہ اپنے باپ کی طرف سے اپنے باپ کے گھر سے لے کر آئی ہوگی، تو یہ اسی کو دے دیا جائے، بے شک اس میں مردوں کا بھی ہو عورتوں کا بھی ہو، لیکن جہیز کا سارا سامان اس کو دیا جائے۔ وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ جَارِيَةً، ایک آدمی نے باندھی بیچی، یہاں پہ ابھی بچے کا جو نسب ہے اس سے متعلق جو اختلاف ہے وہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو ایک آدمی نے باندھی بیچی، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، وہ ایک بچہ اس نے پیدا کیا، اور بائے نے اس کا دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ تو میرا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس باندھی نے یہ بچہ جو پیدا کیا ہے کتنی مدت میں پیدا کیا ہے۔ اگر ظاہر ہے کہ 6 مہینے سے کم میں تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اگر اس نے 6 مہینے سے کم میں بچہ پیدا کیا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ 6 أشهر، 6 مہینے سے کم میں بچہ کی پیدا کی، یعنی شادی کے بعد 6 مہینے سے کم میں، تو یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ یہ بچہ جو رحم کے اندر یہ حمل ٹھہرا ہے تو یہ بیچنے سے پہلے کا ٹھہرا ہوا ہے، تب جا کر یہ 6 مہینے سے کم میں پیدا ہوا ہے نا۔ لہٰذا اس صورت میں من یوم باع، جس دن اس کو بیچا گیا باندھی کو، اس سے 6 مہینے سے کم میں آ گیا، یعنی 5 مہینے میں آ گیا بیچنے کے بعد، تو فَهُوَ لِلْابْنِ البائے، یہ بائے کا ہی ہوگا، ظاہر ہے کہ اس پہ پتہ چل گیا کہ یہ بیچنے سے پہلے کا حمل ہے اور یہ بائے کے پاس سے ہے۔ وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ، اور یہ جو باندھی ہے یہ بائے کی ام ولد بن جائے گی۔ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ، لہٰذا بے کو فسخ کر دیا جائے گا، ظاہر ہے کہ ام ولد کا بیچنا جائز ہے نہیں ہے تو یہ بے واپس بائے کے پاس چلی جائے گی۔ وَيُرَدُّ الثَّمَنُ، اور بائے جو ہے وہ سارے کا سارا ثمن لٹا دے گا، یعنی ثمن کو لٹایا جائے گا۔ اگر اس کے ساتھ ہی وَإِنِ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي مَعَ دَعْوَةِ الْبَائِعِ، بائے کے دعویٰ کے ساتھ مشتری بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے، او بعدها، یا بائے کے دعویٰ کرنے کے بعد مشتری بھی اس کے بعد دعویٰ کر رہا ہے، ساتھ ساتھ نہیں کر رہا بلکہ اس کے بعد کر رہا ہے، فَدَعْوَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى، کہتے ہیں کہ بائے کا جو دعویٰ کرنا ہے وہ زیادہ اولا ہے، چونکہ بائے کا جو نسب کا دعویٰ کرنا ہے نا تو وہ اگر وہ اس لیے اولا ہے کہ اگر بائے کا چونکہ وہ منسوب ہوگا پھر حمل والے دن کے ساتھ، جس دن حمل ٹھہرا ہے، تو ظاہر ہے کہ بائے کا جو حمل ہوگا، حمل بائے کی وجہ سے ٹھہرا ہوگا تو وہ پھر بیچنے سے پہلے ہوگا نا، تو ظاہر ہے کہ جو پہلے ہوگا وہ زیادہ اولا ہے بنسبت دوسرے کے، چونکہ مشتری کے پاس تو بعد میں آئی ہے نا، اس لیے بائے کا دعویٰ زیادہ اولا ہے۔ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ 6 أشهر، اگر اس کے برعکس اس طرح ہوا کہ وہ عورت وہ باندھی وہ اس بچے کو جنا ہے اس نے 6 مہینوں سے بعد، یعنی جس دن بیچی ہے اس دن کے بعد 6 مہینوں کے بعد لے کر آئی ہے، تو اس صورت میں پھر کیا کریں؟ وَلِأَقَلَّ مِنْ 2 اور 2 سال سے کم میں، تو اس صورت میں بائے کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لم تقبل دعوۃ البائے، بائے کا دعویٰ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ مشتری کے حمل سے ہو، کیونکہ بیچنے کے بعد 6 مہینوں کے بعد آیا بچہ نا، تو ہو سکتا ہے نا کہ مشتری کی بات سے ہو۔ ہاں الا ان یصدقہ المشتری، ہاں اگر مشتری تصدیق کرتا ہے کہ بھائی میں نے اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہم بستری نہیں کی، یہ بائے ہی سے آیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر بائے کا بجنا ثابت ہو جائے گا اور بائے سے اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ فإن مات الولد، اگر بچہ مر گیا، فدعاہ البائے، بائے نے پھر اس کے بعد دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا مرا ہے، لہٰذا یہ اس کی ماں میری ام ولد بننی چاہیے۔ وقد جاءت به لأقل من 6 أشهر، حالانکہ وہ اس بچے کو 6 مہینے سے کم کی مدت میں لے کر آئی تھی۔ لم يثبت النسب فی الولد، یہاں پہ بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا، ولا الاستیلاد فی الام، اور نہ ہی ماں کے اندر ام ولد ہونا ثابت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسب کے اندر جو اصل ہے وہ بچہ ہے، نسب کے اندر اصل بچہ ہے، اس لیے کہ ماں کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ام الولد، اس کو بھی ام ولد، یعنی اس کے اندر بھی آزادی کی جائے تو وہ بچے کی وجہ سے آتی ہے، گویا کہ بچہ اصل ہوا نسب میں، تو یہاں پہ تو بچہ ہی مر گیا ہے،
تو جب بچہ مر گیا ہے تو پھر نہ اس بچے کا نسب ثابت کرنے کا کوئی فائدہ ہے اور اس کی وجہ سے پھر نہ ولد بنے گی وہ، اس لیے دونوں چیزیں ثابت نہیں ہوں گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر بچہ نہیں مرا، ماں مر گئی، پھر کیا حکم ہوگا؟ وَإِمَّاتَتِ الْأُمْ، ماں مر گئی اس کی اور بچہ ابھی تک زندہ ہے اور بھائی نے دعویٰ کر لیا، فدعوا البائے، بھائی نے دعویٰ کر دیا کہ بچہ میرا ہے، وقد جاءت به الأقل من 6 اشہر، حالانکہ وہ بچہ بھی 6 مہینے سے کم میں لے کر آئی ہے بیچنے کے دن سے، یثبت النسب منه فی الولد، یہاں پہ بچہ چونکہ زندہ ہے لہذا بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا بائے سے، وأخذه، اور بچے کو بائے لے لے گا البائے، ويرد الثمن كله فی قول ابی حنیفہ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ سارے کا سارا سامان بھائی نے واپس کرنا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ماں اگرچہ مر گئی ہے لیکن بچہ تو اصل موجود ہے نا، لہٰذا جب بچے کا نسب ثابت ہوگا تو ماں ولد ہوگی، جب ماں ولد ہوگی تو گویا کہ بھائی کا ولد کو بیچنا جائز نہ ہوا، بے فسخ ہوگی ولد میں، تو ولد گویا کہ مشتری کے پاس جو گئی ہے وہ مال ہی نہیں ہے، وہ واپس چلی جائے گی بھائی کی طرف، یا اب تو وہ ہے ہی نہیں، ویسے بھی مر گئی ہے، تو گویا کہ مشتری کا نقصان ہوا کہ اس کو ولد گئی تھی، لہٰذا بھائی جو ہے وہ باندی کا سمن بھی واپس کرے، اور چونکہ اب سمن جو ہے پہلے تو بھائی نے صرف باندی کا لیا تھا نا، اب اس سمن کو تقسیم کیا جائے گا باندی کے اوپر بھی اور اس بچے کے اوپر بھی، تو جو باندی کا حصہ ہے وہ بھی واپس کرے گا اور جو بچے کا حصہ ہے وہ بھی واپس کرے گا۔ وقالا، صاحبین فرماتے ہیں یرد حصہ تلوم، صرف ماں کا حصہ واپس کرے، مثال کے طور 1 لاکھ کی تھی باندی، تو اب بچہ پیدا ہو گیا تو گویا کہ اب اس 1 لاکھ کو بچے کی قیمت پر اور ماں کی قیمت پر تقسیم کریں گے، کہتے ہیں کہ جو ماں کا حصہ ہے وہ واپس، صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ واپس کرے گا، یردو، یہاں پہ کاتب سے غلطی ہوئی ہے، یہاں پہ لا یردو ہے کہ ماں کا حصہ وہ نہیں لٹائے گا، بلکہ یہاں پہ ایک اگلی کتابوں میں یعنی دوسرے نسخوں میں یہ ہے کہ یرد حصۃ الولد، صرف بچے کا حصہ جو ہے وہ واپس کرے گا لیکن ماں کا حصہ واپس نہیں کرے گا، یہ صاحبین فرماتے ہیں، اس لیے کہ بچہ تو یہاں پہ زندہ ہے تو اس کے حصے میں جو اس کی قیمت بنی تو وہ واپس کریں گے کیونکہ وہ بھائی کو چلا گیا ہے، لیکن ماں جو ہے وہ چونکہ فوت ہو چکی ہے لہذا اس کا حصہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک چونکہ ولد غیر متقوم ہو جاتی ہے، لہٰذا جب وہ غیر متقوم ہوگی ہے تو جو سمن ہے جو بھائی نے لیا وہ ویسے ہی لیا ہے وہ سارا واپس کرے گا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ ابھی تک متقوم ہے، اس کی قیمت ہے، تو جب قیمت ہے تو پھر وہ مشتری کے پاس مر گئی ہے نا، تو جب مشتری کے پاس مر گئی ہے تو اب مشتری کو سمن اس کا واپس نہیں کیا جائے گا، گویا کہ وہ اس کے اندر بے ہی مکمل ہو چکی ہے۔ ومن ادعا، دعویٰ کیا ہے ایک آدمی نے، نسب احد التوأمین، 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک بچے کے نسب کا دعویٰ کوئی شخص کر رہا ہے، کہتے کہ یہ بچہ میرا ہے، یا باندھی ہے تو اس میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے لیکن دوسرا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جب جڑواں بچے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے نطفے سے ہو دوسرا دوسرے کے نطفے سے ہو، بلکہ اگر ایک کا ثابت کر دیا تو دوسرے کا بھی ساتھ ہی ثابت ہو جائے گا، یثبت نسبہما منہ، لہذا دونوں بچوں کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا۔ تو کتاب الدعویٰ یہاں پہ مکمل ہوئی، اختتام پذیر ہوئی، اور اس میں جو مسائل ہم نے پڑھے تو وہ فیصلے کرنے کے 3 طریقے ہم نے پڑھے کہ یا تو بینہ کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا، یا یہ ہے کہ قسم کے اوپر فیصلہ ہوگا، یا قسم بھی نہیں ہے بینہ بھی نہیں ہے تو پھر وہاں پہ قرائن کو دیکھ کر، یا دونوں طرف سے بینہ ہے یا دونوں طرف سے بینہ نہیں ہے تو پھر وہاں پہ قرائن کو دیکھ کر کسی ایک جانب فیصلہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔